الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الترمذي أو قال كما صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بعض مقامات کو دوسرے بعض مقامات پر افضل قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بعض زمانوں کو، بعض اوقات کو دوسرے زمانوں اور دوسرے اوقات پر فوقیت و برتری عطا فرمائی ہے کہ ان مخصوص ایام میں، ان مخصوص اوقات میں، ان مخصوص مقامات میں کیا گیا ادنیٰ سا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بسا اوقات عام زمان و مکان میں کیے گئے بڑے اعمال سے بھی ثواب میں سبقت لے جاتا ہے. اور انہی ایام میں سے، انہی زمانے میں سے ایک عشرہ ذی الحجہ ہے جو تقریباً ایک ہفتے کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے. ماہ ذی الحجہ کی اور اس میں بھی پہلے عشرے کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہے. چنانچہ ذو الحجہ وہ مہینہ ہے جو اشہر حرم میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا ہے. ان میں سے ایک ماہ ذو الحجہ ہے. اور اشہر حرم میں زمانہ جاہلیت میں اور ابتداء اسلام میں بھی 2 چیزوں کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا کہ اشہر حرم میں جنگ و جدال، قتال موقوف ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ اگر باپ کا قاتل بھی قریب سے گزرتا تھا تو اس ماہ کے احترام میں اس کو کچھ نہیں کیا جاتا تھا. اور دوسرا یہ کہ متبرک اور واجب الاحترام مانا جاتا تھا. ایک چیز تو منسوخ ہو گئی اشہر حرم کے اعتبار سے، جو چیزیں تھیں ان میں سے ایک جنگ و قتال وغیرہ تو منسوخ ہو گیا. البتہ دوسری چیز اس کا احترام اور اس کو متبرک سمجھنا آج بھی
درست ہے اور آج تک یہ مانا جا رہا ہے۔ یہ تو پورے مہینے کی بات ہوئی، عشرہ ذوالحجہ کی نہیں، پورے مہینے کی بات ہوئی، اور اس میں بھی عشرہ ذوالحجہ یہ بڑا متبرک اور بڑا بابرکت عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عشرہ ذوالحجہ کو مختلف عبادتوں کے ذریعے خصوصیت سے نوازا ہے۔ اس پورے عشرے میں اسلام کے اہم ترین اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور عبادتوں کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کے روزوں کی فضیلت آئی ہے۔ قربانی عشرہ ذوالحجہ ہی میں ہے، یوم النحر کا دن تو عشرہ ذوالحجہ میں آتا ہے نہیں، اور قربانی کرنے والوں کو ان 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنے سے روکا بھی گیا ہے۔ جب سے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا جاوے وہاں سے لے کر یوم النحر تک ناخن اور بال کاٹنے سے روکا گیا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ناخن اور بال کاٹتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جو ایسا نہیں کرے گا وہ مجیب ثواب ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں تکبیرات تشریق کا حکم دیا گیا ہے، تکبیرات تشریق کو پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، جس میں حج جیسے عظیم عبادت کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی اس عشرے میں ان تمام چیزوں کی وجہ سے دوسرے ایام کے مقابلے میں اس کی فضیلت اور فوقیت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں مختلف مفسرین کی رائے نقل کرتے ہیں، جو اختلاف ہے اس کو نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے، ولیال عشر سے مراد۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کی قدر کو بتلانے کے لیے کھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ولیال عشر قسم کھائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان 10 دنوں کی بڑی قدر اور بڑی قیمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے دن، حج کے مہینے متعین اور معلوم ہے۔ انہی ایام میں سے عشرہ ذوالحجہ بھی ہے، ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے، اور خاص طور پر پہلے 10 دن یا ایام حج شمار ہوتے ہیں۔
تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عشرے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قدر و قیمت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کو فضیلت بخشی ہے، اور ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے کی، اللہ کو اپنے مختلف ناموں سے یاد کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ معلوم دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا کرے۔ اولاً تو ہر لمحہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے شمار اور بہت سارا احسان ہے، اور اس کا تقاضا تو یہی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دے، اور کسی زمانے کے ساتھ خاص کر کے، تو پھر ان ایام میں ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت ان ایام میں بڑھ جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں، اور ان دنوں سے مراد بھی عشرہ ذی الحجہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک دو سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام میں ایسے نیک عمل نہیں، کوئی ایام ایسے نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ کو محبوب ہو ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ کیا علیہ کلمت اللہ بھی نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علیہ کلمت اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال دونوں لے کر جاوے اور پھر دونوں میں سے کسی چیز کے بغیر آوے۔ گویا کہ کوئی شخص علیہ کلمت اللہ کے لیے گیا اور پھر وہاں شہید ہو گیا دوسرے ایام میں، تو یہ زیادہ نیک عمل ہے۔ باقی دوسرے جو بھی اعمال ان دنوں میں ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ ہم عشرہ ذی الحجہ میں کریں۔ ایک تو روزے کی فضیلت، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو اور مختلف ناموں سے یاد کرو، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں تمام عبادات شامل ہو جاتی ہے۔ دوسرے ایام میں اگر ہم قربانی کرنا چاہے نہیں کر سکتے، ہم حج کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جس میں ہم حج بھی کر سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں تمام عبادات گھیر لی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑا بابرکت اور بڑی قدردانی کرنے والا عشرہ ہے۔ اس کا جتنا فائدہ اٹھاوے اتنا کم ہے۔ ایک تو یہ بات تھی جو ہمارا اصل بیان ختم ہوا، عشرہ ذی الحجہ کے موقع پر تھا وہ۔ اب 2 اور باتیں عرض کرنی ہے۔ بھائی کوئی گھڑی کی طرف نہ دیکھے، ہے نہیں؟ ہم 1 نے 5 کو آئیں گے تو پھر 1 نے 20 ہونی ہی والی ہے نہیں؟ ہم نے بارہا اس منبر سے بیان کیا ہے کہ جمعہ کے دن کی کتنی فضیلتیں ہیں،
1 بجے تک تو پوری مسجد خالی ہوتی ہے، تو ہم چٹائی کے سامنے تو بیان کر سکتے نہیں ہیں، اور 5-10 منٹ میں کوئی بھی موضوع ختم نہیں ہو سکتا ہے جس طرح ختم کرنا چاہیے۔ ابھی بھی بہت سارا حذف کر دیا ہے نہیں، وقت ہو جانے کے بعد بھی بات ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم اگر دیر سے آئیں گے تو دیر سے بات شروع ہوگی، تو ایک تو کوشش کریں کہ ہم جلدی آئیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ تم تمام چیزوں کو چھوڑ کر دوڑو، مسجد کی طرف دوڑو۔ دوسری چیز کہ خطبہ چالو ہو اس وقت ترتیب سے بیٹھ جائے، صفیں بن جانی چاہیے، تاکہ جب تکبیر ختم ہو اور امام صاحب کو یا کسی اور کو ہمیں تنبیہ نہ کرنی پڑے کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ مسجد کا بھی ایک ادب اور احترام ہے چلا کر تو کام کی بات بھی نہیں کر سکتے، اور یہ چیزیں سکھانے کی نہیں ہیں۔ چھوٹے بچوں کو آخری سب میں چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے اس کو کرنے دے، وہ کھیلے تو ان کو کھیلنے بھی دے، لیکن جو بڑے اور باشعور لوگ ہیں ان کو یہ باتیں سکھلانی نہیں چاہیے، سکھلانے کی ہوتی بھی نہیں ہے کہ تم ادھر سب میں کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، تو اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔